السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اسٹارٹ کریں گے ڈیٹا فلو ڈائیگرام کہ یہ ہوتا کیا ہے. واٹ از ڈیٹا فلو ڈائیگرام؟ ڈیٹا فلو ڈائیگرام از ون آف دا موسٹ کامن یوزڈ گرافیکل ٹول ٹو ریپرزینٹ دا ہائی لیول فنکشنلٹی آف سسٹم. ٹھیک ہے، اب وٹ ڈو یو مین بائی ہائی لیول؟ مین دا انٹرنل ڈیٹیل جو نہیں ہوتی، جو ایک بڑا ماڈیول، جو میجر ماڈیولز آف دا سسٹم ہے وہ ایک دوسرے سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں. یو نو اباؤٹ دا ہائی لیول اینڈ دا لو لیول. ٹھیک ہے، ہائی لیول جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور جو لو لیول ہوتا ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ہوتا ہے. صحیح ہے. دا پروسیس شیپ وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ in our DFD, ٹھیک ہے، ڈیٹا فلو ڈائیگرام represents the part of the system that transforms certain data. ٹھیک ہے، the process shape، ہر ایک شیپ جو ہے مطلب پروسیس کا جو شیپ ہے وہ کیا کرتا ہے which is the most important component in a DFD. ٹھیک ہے، پروسیس کا اپنا شیپ ہوگا، ہر ایک کا اپنا جو ہے ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے اس کے شیپس ہیں جس کے ذریعے ہم ملٹیپل چیزیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. ریپرزینٹ دا پارٹ آف سسٹم دیٹ ٹرانسفارم سرٹن ڈیٹا ان پٹ انٹو آؤٹ کم. ٹھیک ہے، اٹ از آفن ریفرڈ ٹو اے گروپ آف ریلیونٹ سسٹم فنکشن اینڈ یو کین آلویز بریک پروسیس ڈاؤن ٹو represent the smaller function unit in another DFD known as new level. ٹھیک ہے، تو جو ہمارے پاس جو ہے اس کے ملٹیپل لیولز ہیں. نارملی جو ہم پڑھیں گے تو ہم اس میں سے لیول 0 سے سٹارٹ کریں گے اور لیول جو ہے لیول 1 پھر لیول 2 اینڈ سو آن، ڈپینڈس. تو جو لیول 0 ہے ہمارے پاس اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بس وہ میجر ماڈیولز ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے ماڈیولز ہوتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کی فردر ڈیٹیل نہیں ہو. جتنا لیول جو ہے اگلے لیول پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح ہائرارکی ہوتی ہے نا، ٹاپ لیول ہائرارکی پہ جو ہے ایک ہی پرسن آکوپائی کرتا ہے، پھر اور جو ہے ایکسپینڈ ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ٹاپ لیول ہے تو ٹاپ لیول پہ ہمارے پاس جو ہے 0 لیول آئے گا نا، 0 لیول DFD. تو اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی، وہ میجر ماڈیولز ہوں گے. ٹھیک ہے، اب سپوز ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم، تو اس میں کیا چیزیں انوالوڈ ہوں گی؟ ایڈمنسٹریٹر ہوگا یا یوزر ہوگا. وہ یوزرز جو بھی مطلب جو سارا ریکارڈ چینج کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ اپنی انفارمیشن سینڈ کریں گے اور جو ایڈمن سائڈ پہ جو ہوگا وہ اس کو سیو کرے گا. ٹھیک ہے، اب یوزرز میں جو ہے ملٹیپل یوزرز ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، اور ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اس کے پاس وہی ایڈمنسٹریشن اتھارٹی ہوگی جو کہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگی. ہر ایک یوزر کا اپنا لاگ ان ہوگا. ٹھیک ہے، جس طرح اگر آپ دیکھیں آپ کا جو ہے سپوز آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی یوزرز ہیں فیس بک کے، دے آل آر دا یوزرز. ٹھیک ہے، یوزرز میں آتے اپنی انفارمیشن سیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کسی ڈیٹا بیس میں بیک اینڈ پہ سیو ہو رہا ہوتا ہے. میں اس فیس بک کی ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ تھوڑا سا فیملیئر ہے، آپ لوگ اس سے زیادہ فیملیئر ہو. ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹر سائڈ پہ جو ہے وہ ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ وہ کسی جگہ پہ جو سیو ہونا اس کو مطلب وہ اس کے پاس ایک اوتھینٹیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے پاس ایک اپنا پاسورڈ ہوتا ہے. ہر ایک یوزر کا بھی اپنا پاسورڈ ہوتا ہے، مگر یوزر صرف اپنے اکاؤنٹ میں چینجز کر سکتے ہیں، وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں نہیں کر سکتے. اور جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہے وہ سارا جو ہے ویب سائٹ ہے جو بھی ہے اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے، تو اس طرح جو ہے اس کے پاس ساری وہ اتھارٹی ہوتی، جتنے یوزرز ہوتے ہیں اس کے
جو جتنی بھی وہ اپڈیشن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی یوزر آ رہا ہے، ایڈ ہو رہا ہے، جو بھی ہے، تو ساری جو ہے یوزر اینڈ پہ جتنا بھی کام ہے وہ تو یوزر کر لیتے ہیں، مگر اس کی ساری جو ہے ریکارڈ کو سیو رکھنا یہ سارا ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے۔ تو یہاں پہ ہے یہ ہمارے پاس پورا سسٹم ہے، وہ پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ سینڈ ڈیٹیلز، ٹھیک ہے، تو وہی ڈیٹیل جا کے ڈیٹا بیس پہ سیو ہوگی۔ اب وہ جو ڈیٹا بیس پہ وہ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ہے، سپوز اگر وہ نیولی ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے جو پریویس ایکیڈیمک ریکارڈ ہے، ان کا NIC نمبر ہے، ان کی جو ایڈریس، ساری جو انفارمیشن بیسک جو آپ کے ایڈمیشن میں چاہیے ہوتا ہے وہ اس ڈیٹا بیس پہ سیو ہوتا ہے، اور ایک رپورٹ جنریٹ ہو جاتی ہے سسٹم کو واپس وہی، کیونکہ بیک اینڈ پہ کوئی ڈیٹا بیس، کوئی ریپوزیٹری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کرنٹلی اس سیمسٹر میں آپ ڈیٹا بیس پڑھ رہے ہو تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا بیسز اور سافٹ ویئر انجینئرنگ 1 جو ہے دونوں پیرالل سبجیکٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک فرنٹ اینڈ پہ ہم جتنی بھی ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس کی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں تو جو اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا بیس میں وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن بیک اینڈ پہ ہوتی ہے۔ تو جو ڈیٹیلز اسٹوڈنٹ سینڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیٹا بیس میں سیو ہوتی ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈیٹا جو ہے وہ رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور فائنل رپورٹ جاتی ہے ایڈمنسٹریٹر کو، جو اس کو اس فارم میں سیو کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس 0 لیول ہے، جس میں آپ کے پاس صرف یہ 2 جو ہے مطلب ڈیٹا بیس ہے اور ایک پروسیس کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جو یوزر ہے، پھر ہر ایک کا اپنی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا جائے، یوزر کا اپنا کام ہوگا، پھر اس کو الگلی مطلب ایک جس طرح یہ ایک ٹائپ کا پروسیس ہے، یہ پھر اسپلٹ ہو جاتا ہے، ہر ایک کا کام ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، ہر ایک نے یوزر نے کیا کام کرنا ہے، ایڈمنسٹریٹر نے کیا کام کرنا ہے، ہر ایک کے لحاظ سے اپنی اس کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہر ایک کا کیا کیا کام پرفارم ہونا ہوتا ہے۔ تو سٹارٹ میں ہمارے پاس وہ میجر موڈیولز ہوتے ہیں جس پہ انیشیلی کام ہو رہا ہوتا ہے، پھر یہ پروسیس فردر سپلٹ ہو جاتے ہیں، جس کے بیس پہ ہم اور پروسیس پھر وہ یونٹ پہ جاتا ہے کہ ہر ایک سنگل پروسیس ہمارے پاس کس طرح پرفارم ہوتا ہوگا۔ نیکسٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے لیول 1 DFD۔